لاہور سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گجرات ایک انتہائی قدیم شہر ہے۔ اس کی بنیاد وادی گنگا کے ایک راجہ بچن پال نے رکھی اور اس علاقے کا پہلا نام اودے نگری تھا۔ معروف محقق اسد سلیم شیخ کے مطابق 1303 عیسوی میں اس شہر کو منگول حکمران علاؤ الدین خلجی کے دور میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے 200 سال بعد شیر شاہ سوری نے اس طرف توجہ دی اور اسے دوبارہ آباد کیا۔ گجرات کی جدید تاریخ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، جس نے اپنے عہد حکومت میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے گجروں اور جاٹوں کے درمیان بہت پرانی دشمنی تھی اور وہ اکثر برسر پیکار رہتے تھے۔ مغل بادشاہ اکبر نے گجروں کو پیشکش کی کہ اگر وہ قلعے کی تعمیر کا آدھا خرچ برداشت کر لیں تو یہ قلعہ ان سے منسوب کر دیا جائے گا۔ گجروں نے 1,00,000 روپیہ جمع کر کے اکبر کی نظر کر دیے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام گجرات اکبر آباد رکھا گیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے ہی اس شہر کی خستہ حالت کو بہتر کیا اور دشمنی ختم کروانے کے لیے شہر کے نصف حصے میں گجر اور باقی آدھے حصے میں جاٹ قوم کے افراد کو آباد کرایا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے بھی یہ شہر کافی مرتبہ برباد ہوا۔ انگریزوں نے پہلی مرتبہ گجرات کو ضلع کا درجہ دیا اور اس میں گجرات، کنجا اور قادر آباد کی تحصیلیں شامل کی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد گجرات چند بڑے ضلعوں میں شمار ہوتا تھا، مگر 1991 میں منڈی بہاؤالدین ضلع کے قیام کے بعد گجرات کا کافی علاقہ اس نئے ضلع میں شامل کر دیا گیا اور یوں ضلع گجرات سکڑ کر رہ گیا۔ ناظرین، ضلع گجرات کے تاریخی اور قدیمی علاقوں کی بات کی جائے تو ان میں گجرات شہر سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کنجا نمایاں ہے، جسے 754 عیسوی میں راجہ کنجپال نے آباد کیا اور اسی کے نام کی وجہ سے یہ کنجا مشہور ہوا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے وسط میں کنجا ایک مشہور و معروف بستی تھی۔ ناظرین، اس ضلع کا دوسرا تاریخی قصبہ شادی وال ہے جو گجرات شہر سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے مغل بادشاہ ہمایوں کے عہد میں وڑائچ قوم کے ایک زمیندار سیدو نے آباد کیا۔ سیدو نے اسے کنجا کے جاٹوں کی مدد سے آباد کیا اور اس کا نام اسی سیدو کے والد کی نام کی وجہ سے مشہور ہوا جس کا نام شادی تھا۔ ناظرین، اسی ضلع کا ایک اور اہم علاقہ ٹانڈا ہے۔ اس کے نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے مشہور قصبہ ٹانڈا کے کاروباری لوگ کھیوڑا سے نمک خرید کر ہندوستان لے جاتے تو دریائے چناب کے کنارے ان نمک کے سوداگروں کو رات قیام کے لیے پڑاؤ کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس پڑاؤ کا نام ٹانڈا رکھ دیا، جو شروع میں چند کچے کوٹھوں پر مشتمل تھا، لیکن آہستہ آہستہ ٹانڈا آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، منگووال بھی گجرات کا ایک قدیم قصبہ ہے جو گجرات شہر سے سرگودا روڈ پر 19 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے شہنشاہ اکبر اعظم کے عہد میں 1506 عیسوی میں وڑائچ قوم کے چندو جٹ نے اپنے والد منگو کے نام پر آباد کیا تھا اور اسی مناسبت سے یہ مشہور ہوا۔ ناظرین، گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر کی بھی تاریخی اہمیت کم نہیں۔ جس زمانے میں دریاؤں سے گزرنے کے لیے مستقل پل موجود نہ تھے تو بادشاہوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ دریا کے دونوں کناروں پر قصبے آباد کر دیتے تھے تاکہ مسافروں کو ٹھہرنا پڑ جائے تو کوئی مشکل نہ ہو۔ چنانچہ نواب وزیر خان نے دریائے چناب کے جنوبی کنارے پر وزیر آباد آباد کیا۔ دریائے جیلم کے شمالی کنارے پر جیلم پہلے ہی موجود تھا۔ یوں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے دریائے جیلم کے جنوبی کنارے پر جو قصبہ آباد کیا اس کا نام سرائے عالمگیر تھا۔ یہ قصبہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، گجرات کا اگلا تاریخی علاقہ کھاریاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1568 عیسوی میں کھاری نامی گجر اپنے مال مویشیوں کے ساتھ دلی سے آ کر یہاں آباد ہوا اور اپنے نام کی مناسبت سے یہ آبادی تعمیر کی، جبکہ یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ اس کا نام علاقے کے کھاری پانی ہونے کی وجہ سے بھی کھاریاں پڑا۔ ناظرین، تحصیل کھاریاں کا قصبہ لالا موسیٰ بھی خاصی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔
1957 کی بندوبست رپورٹ کے مطابق تقریباً 400 سال پہلے آرائی قوم کے 2 بھائی لالا اور موسیٰ سیالکوٹ کے علاقے سے اٹھ کر یہاں آباد ہوئے۔ انہوں نے ہی یہاں پہلی آبادی قائم کی اور انہی کے نام کی نسبت سے اس کا نام لالا موسیٰ پڑ گیا۔ اس ضلع کے آخری اہم علاقہ ڈنگا کے نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑی دینی درسگاہ تھی، اس بنا پر اس کا نام دین گاہ پڑا جو بگڑتے بگڑتے ڈنگا ہو گیا، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بستی کی گلیاں ڈنگی یعنی ٹیڑیاں ہیں، اس واسطے اس کا نام ڈنگا مشہور ہوا۔ ناظرین، اب اگر ضلع گجرات کے مشاہیر کی بات کی جائے تو علمی و ادبی شخصیات میں ممتاز ادیب، شاعر، محقق، ماہر لسانیات پروفیسر شریف کنجائی نمایاں ہیں۔ عہد حاضر میں پنجابی کے معروف مزاح گو شاعر انور مسعود کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ نامور ادیب و دانشور صفدر میر بھی گجرات کے رہنے والے تھے۔ معروف محقق و دانشور احمد سلیم کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ احمد سلیم نے مختلف موضوعات پر 100 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں عدلیہ کا سیاسی کردار، ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں اور 4 جلدوں پر مشتمل پاکستان کی سیاسی تاریخ نمایاں ہیں۔ ادیب و مزاح نگار مسعود مفتی بھی گجرات میں پیدا ہوئے۔ معروف ادیب و صحافی مجید لاہوری بھی دراصل گجراتی تھے۔ نامور محقق و بیوروکریٹ ڈاکٹر صفدر محمود کا تعلق بھی گجرات سے تھا، جن کی تحقیقی کتابوں میں پاکستان کیوں ٹوٹا، پاکستان تاریخ و سیاست اور مسلم لیگ کا دور حکومت شامل ہیں۔ سابق آرمی افیسر، ادیب و ناول نگار صدیق سالک کا تعلق بھی گجرات سے تھا، جن کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کافی شہرت کی حامل ہے۔ معروف ناول نگار اسلم راہی کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ صحافتی حوالے سے بات کی جائے تو سابق بیوروکریٹ و صحافی اوریہ مقبول جان اور جاوید چودھری کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ ادیب، صحافی و دانشور فخر زمان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا، جن کی کتاب پنجاب، پنجابی اور پنجابیت کافی مشہور ہے۔ معروف قانون دان و سیاستدان اعتزاز احسن گجرات کے علاقے منگووال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ضلع سے تعلق رکھنے والی نامور سیاسی شخصیات میں سابق صدر پاکستان چودھری فضل الہی، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، چودھری ظہور الہی، سابق وفاقی وزیر چودھری احمد مختار، سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ اور چودھری عابد رضا کوٹلہ شامل ہیں۔ عسکری لحاظ سے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف اور موجودہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے 3 فرزندوں کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا، یعنی میجر عزیز بھٹی، میجر شبیر شریف اور میجر محمد اکرم شہید۔ ناظرین، نامور فلمی گلوکار و اداکار عنایت حسین بھٹی اور معروف لوک گلوکار و موسیقار محمد عالم لوہار کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ ماضی کی نامور فلمی اداکارہ صبیہ خانم بھی اسی ضلع کی تھیں۔ ماضی کا ایک منفی کردار سمجھی جانے والی جنرل رانی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔